میڈیا گیلری 776 آپ کی اپنی آواز۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو میڈیا گیلری 776۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تحریک انصاف کے ایک اہم رکن نعیم الحق کے حوالے سے۔ گزشتہ رات اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں۔ نعیم الحق 11 جولائی 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا اور سندھ مسلم لا کالج سے LLB کی سند حاصل کی۔ کچھ عرصہ وکالت کرنے کے بعد انہوں نے نیشنل بینک میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ نیشنل بینک کی نیو یارک برانچ سے 1980 میں لندن منتقل ہوئے تو یہیں ان کی عمران خان سے الیک سلیک شروع ہوئی اور دوستی کا نہ ٹوٹنے والا سفر شروع ہوا۔ تینوں عمران خان کرکٹ کی دنیا کے ایک سٹار تھے۔ عمران خان پاکستان کی قومی ٹیم کے علاوہ کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور پیسے کی بھی خوب ریل پیل تھی۔ عمران خان اور نعیم الحق کی دوستی اتنی پکی ہو گئی تھی کہ نعیم الحق نے لندن کے ایک بینک سے بھی مرچنٹ بینکر کی ملازمت چھوڑ کر عمران خان کے مالی معاملات کے نگران بن گئے۔ لندن میں عمران خان نے کہاں کوئی جائیداد خریدنی ہو یا بینک میں ان کے اکاؤنٹس کے معاملات کیسے ہوں گے، یہ سب نعیم الحق ہی سنبھالتے تھے۔ عمران خان لندن میں نعیم الحق سے ملنے اکثر ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ نازک مالی معاملات سے شروع ہونے والے یہ تعلقات دن بدن مضبوط ہوتے گئے، یہاں تک کہ عمران خان کا 1996 میں سیاسی سفر کا آغاز ہوا تو نعیم الحق لبیک کہہ کر 10 اولین سیاسی ہم سفروں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ نعیم الحق کا سیاسی سفر اصغر خان کی تحریک استقلال سے شروع ہوا اور اس پارٹی کے ہی ٹکٹ سے 1988 میں کرنگی کراچی سے انتخابات میں حصہ بھی لیا۔ نعیم الحق اور تحریک استقلال دونوں بعد میں تحریک انصاف میں ضم ہو گئے۔ تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد زندگی یکسر بدل گئی۔ اب ان کا وقت زیادہ تر سیاسی امور کی دیکھ بھال میں ہی گزر جاتا تھا۔ وہ تحریک انصاف سندھ کے صدر بھی رہے۔ جب 2008 میں ان کی اہلیہ نازلی، جنہیں وہ نازو کہہ کر پکارتے تھے، کا کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا تو پھر نعیم الحق کچھ عرصہ بعد کراچی چھوڑ کر اسلام آباد ہی منتقل ہو گئے۔ ان کا زیادہ تر وقت بنی گالہ اور تحریک انصاف کے دفاتر میں گزرتا تھا۔ نعیم الحق عمران خان کے ترجمان اور چیف آف سٹاف بھی رہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو نعیم الحق ان کے سیاسی امور پر معاون خصوصی بن گئے۔ آخری وقت تک یہ عہدہ ان کے پاس رہا۔ عمران خان ہر معاملے میں ان پر اعتماد کرتے تھے اور سیاسی پیغام رسانی بھی نعیم الحق کے ذریعے ہی ہوتی تھی۔ اگر اجلاس میں کسی سینئر رہنما کو عمران خان کی خفگی کا پیغام بھی نعیم الحق کے سخت رویے سے ہی مل جاتا۔ بیماری کی وجہ سے وہ سیاسی معاملات دیکھنے سے قاصر رہے تو عمران خان کو اس وقت ان کی شدید کمی محسوس ہوئی اور وہ جو کام اکیلے نعیم الحق کے حوالے تھا اب کمیٹیوں کے بعد کمیٹیاں بنا کر کیا جانے لگا۔ عمران خان کو اعتماد میں لے کر وہ خود اتحادیوں سے مذاکرات کرتے تھے۔ مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تحریک انصاف کے اجلاسوں میں اکثر یہ جملے کہتے تھے کہ غریبوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم بھی اشرافیہ کی پارٹی بن جائیں گے۔ سیاسی امور نمٹاتے ہوئے 18 گھنٹے بھی کام میں مگن رہتے تھے۔ نعیم الحق ایک طویل عرصے سے بلڈ کینسر میں مبتلا تھے۔ کیموتھراپی کے دوران انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود کر دیں، لیکن وہ ٹویٹر پر سرگرم رہے۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں داخل رہے اور وہ 15 فروری 2020 کو 70 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے۔ میڈیا گیلری 776 آپ کی اپنی آواز۔